طالبان کے آنے سے اس خطے میں سب سے زیادہ نقصان بھارت کو ہوا ہے۔ بھارت اس وقت بھی طالبان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیے ہوئے ہے، جبکہ بھارت کو بھی معلوم ہے کہ اب افغانستان میں طالبان کی ہی حکومت آئے گی۔ دوسری جانب بھارت کی افغان پالیسی کو خود بھارت میں ہی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور بھارت کے اپنے ہی لوگ مودی پر تھو تھو کرتے نظر آتے ہیں۔ بھارت نے افغانستان میں $3 ارب کی سرمایہ کاری کی ہوئی تھی، جو کہ اب ڈوب چکی ہے۔ اب بھارت کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سی پیک کو محفوظ بنانے اور بھارت کو افغانستان سے نکالنے کے لیے پاکستان کیا کر سکتا ہے۔ اب انڈین آرمی کے سابق لیفٹیننٹ جنرل ایچ پیانگ نے کہا ہے کہ بھارت امریکہ کے حقیقی ارادوں، طالبان کی طاقت اور بدعنوان منتخب حکومت کی کمزوریوں کا صحیح اندازہ لگانے میں ناکام رہا، جس کی وجہ سے خود ہی مشکل میں پھنس گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک مضمون میں انہوں نے کہا کہ ہمارے سفارتکار یہ سمجھ نہیں پائے کہ بھارت کو طالبان سے معاملہ کرنے میں قومی مفاد مد نظر رکھنا چاہیے تھا، نہ کہ ان کے نظریات کو رکھنا چاہیے تھا۔ جب ہمیں بہت سے اسلامی عرب ممالک پاکستان اور ایران سے تعلق رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، تو ہم طالبان کے ساتھ بات چیت کیوں نہیں کر سکتے؟ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد بھارت جس الجھن اور پریشانی کا شکار ہو گیا ہے، اس کی اہم وجہ اسٹریٹجک متبادل کا فقدان نہیں، بلکہ اس کی خوش فہمی اور بروقت صحیح فیصلہ نہ لینا ہے۔ یہ بھارت کی تاریخی انٹیلیجنس ناکامی ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے ہم شمالی اتحاد کے جن رہنماؤں پر بھروسہ کر رہے تھے وہ بھی پاکستان چلے گئے، اور جب طالبان کی پیش قدمی شروع ہوئی تو وہ ہمارے مفادات کو بچانے کے لیے سامنے نہیں آئے۔ بھارت کی موجودہ پریشانی کا ایک اور سبب ہندو قوم پرست جماعت بی جے پی ہے اور اس کی آئیڈیالوجی یا نظریات بھی ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ بی جے پی افغانستان کی صورتحال کا اپنے گھریلو سیاسی فائدے کے لیے استحصال کرنے سے بھی باز نہیں آئی۔